دن رسولہ نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، میں غلام بن کے نبوت کروں گا۔ کیوں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میری امت کے سارے لوگ تو مالدار نہیں ہوں گے؟ ہر آدمی تو وہ شوگر مل نہیں لگائے گا، ہر آدمی تو ٹیکسٹائل نہیں لگائے گا، ہر آدمی کی فیکٹریاں تو نہیں ہوگی، اکثریت تو غریب ہوں گے۔ تو اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے وہ فقر کا معیار اپنے لیے پسند فرمایا کہ اللہ کی قسم آج تک ایسا فقیر میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی دیکھا ہے فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، اور جس کے لیے احد پہاڑ منت کر رہا ہو، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں ابھی سونے چاندی کے سکے ڈھل کر آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں؟ عرب کے سارے پہاڑ جس کے لیے سونا چاندی بننے کو تیار ہوں، جنت کے دسترخوان جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان گھر جس کے لیے زمین پر اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان کپڑے جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں۔ براق جو معراج کے لیے آیا تھا وہ 24 گھنٹے آپ کے در پر بندھے جانے کو تیار ہے، خوشی سے تیار ہے، پھر بھی آپ اس کو رد کر کے گدھے پہ سواری فرما رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، خچر پہ سوار ہو رہے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہو رہے ہیں، اونٹ پہ سوار ہو رہے۔ ہاں، چونکہ آپ مالداروں کے نبی بھی تھے، صرف غریبوں کے نہیں تھے، تو آپ نے کبھی کبھی بڑے عالی شان گھوڑوں پر بھی سواری فرمائی تاکہ میری امت کے مالدار کے لیے بھی گنجائش نکل آئے۔ سقب ایک گھوڑا تھا آپ کا، سبحہ وہ ایسا تیز تھا کہ اس کا نام ہی سبحہ رکھا گیا۔ سبحہ کہتے ہیں بہاؤ۔ وہ جب دوڑتا تھا تو اس کے پاؤں زمین کے ساتھ، اس کا سینہ زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا، تو اس کا نام سبحہ رکھا گیا۔ اور ایک ایسا حسین گھوڑا تھا، اس کا نام گلاب رکھا گیا، ورد، اس کا نام ورد تھا۔ ایک گھوڑے کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام لیزاز تھا، ایک کا نام طراز تھا، ایک کا نام مرتجز تھا، ایک کا نام سقب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا۔ اب بہت سے گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی، لیکن یہ بڑے عالی نسل کے گھوڑے تھے، اس لیے ان کے نام تاریخ نے، حدیث نے محفوظ کیے۔ امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، کوئی اچھی سواری بھی رکھنا چاہے تو اس کو بھی اوپر سے گنجائش مل جائے۔ خود غربت کی زندگی پسند فرمائی، اسی میں رہے، کبھی کبھی یہ کام بھی کیا، بڑے عالی شان کپڑے پہنے۔ 1-2 دفعہ صحرا ایک بستی ہے، وہاں سے کپڑا آتا تھا، اس کی زمین سفید، اوپر دھاریاں سرخ۔ اب کبھی کبھی آپ نے وہ زیب تن فرمایا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک رات 14ویں کا چاند سر پہ تھا، اور محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے ذہن میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے صحرا بستی والی چادر پہ سے اوڑا ہوا تھا۔ تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے، اور آپ چاہتے تو ہر وقت یہ کپڑا پہن سکتے تھے۔ پہن کے اتار دیا اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دینے کے لیے، خود وہی فقر کے کپڑے، فقر کا لباس، پیوند لگا ہوا لباس وہی اختیار فرمایا۔ اور قیامت کے دن انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں، ابغونی فی ضعفائکم، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو سب کچھ اللہ نے دیا، اور پھر انہوں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے۔ کون سی ساری امت میری مالدار ہوگی؟ الٹا اوروں کے لیے دعا کی، اللہم انہم جاع فاشبعہم، یا اللہ میری امت بھوکی ان کو کھانا کھلا، عراۃ فاکسہم، یہ ننگے ہیں یا اللہ ان کو کپڑے پہنا، یا اللہ ان کے لیے تو دنیا اور آخرت بھلی کر دے، اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دو۔ ہاں کیوں؟ کل کوئی تانا نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کوائے اور ہمیں کربلاؤں میں دھکا دے دیا۔ نہیں، کربلا میری اولاد کے لیے رہے گی۔ کوئی مانگ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور مانگنی بھی نہیں چاہیے، کہیں جوش میں آ کے کوئی مانگنا بیٹھے پاگل،
مانگنی نہیں چاہیے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا مت مانگو اللہ سے عافیت مانگو, سہولت مانگو. ہاں خود اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اللہ ان کی روزی تنگ کر, کل کو میری امت مجھے تانا نہ دے سکی. اس لیے آپ نے فرمایا جب تمہیں دکھ ستائیں میرے دکھ یاد کرنا, سب ہلکے ہو جائیں گے. مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. میرے اوپر اتنی آزمائش آئی, اتنی کسی بھی آزمائش نہیں آئی. 3 میل پتھر پڑے طائف کے میدان میں, 3 میل. حالانکہ آپ کی انگلی کا اشارہ بھی نہیں ضروری تھا, صرف ارادہ ہی کافی تھا. ارادہ کہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ارادہ کر لیتے کہ ان کو پکڑ, ان کو پکڑ, تو بس پھر ان کا نشان نہ ملتا. لیکن 3 میل پتھر کھا کے نہ اف کی نہ آہ کی, اور خون بہتا گیا بہتا گیا. اتنا خون بہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے طائف کے پہاڑ بلبلا اٹھے, رونے لگے, زمین رونے لگی, آسمان کے فرشتے رو پڑے. اور آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں, بد دعا کا ایک لفظ مجھ سے نہیں نکلا. جو کافروں کے لیے بد دعا نہ کرتا ہو وہ اپنی امت کے کلمہ گو کے لیے کتنا شفیق ہوگا. جب ہوش میں آئے, دشمن کے باغ میں پناہ لی. زید بن حارثہ جان نثار غلام ساتھ, انہوں نے اٹھایا, بھاگ کے دشمن کے باغ میں پناہ لی. جس کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑے ہوں, اس کی امت اسی کی سنتوں پہ چھریاں پھیرتی. اے ہے زندگی کی ہر طرز میں دوری دھار کا خنجر ہے جو میرے آپ کے ہاتھ میں ہے, اور سارے وار حضور کے طریقوں پر ہی ہو رہے ہیں. کہ کہتے ہیں سنت ہی کیڑی گل ہے جی, کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. یہ چلتی مل کا ایک پرزہ خراب ہو جائے چلتی رہے گی, سائرن بجنے لگ جائیں گے, فالٹ آ گیا ہے, فالٹ آ گیا ہے. وہ کہا جو کوئی نہیں ایک پرزے کی خیر ہے, کوئی نہیں چلنے دو, ایک پرزے کی خیر ہے, ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے, خراب ہو تو بھی ٹھیک ہے. اگلے دن ساری مل کا بھٹا بیٹھا ہوگا. تو اللہ کے محبوب کی سنت ایک پرزے سے بھی زیادہ سستی ہے. ہائے ہائے, اتبا جیسا جانی دشمن, اس کا بھی دل بھر آیا. یہ بدر کے میدان میں جھنڈا بردار تھا, بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. بھاگا گیا, نوکر کو نہیں بھیجا, خود بھاگا, انگور توڑ کے لایا. وہ رشتہ داری کا خون جوش میں آ گیا نا. وہ ثقیف والوں نے قریشی کو مار دیا, قومیت جاگ گئی. انگور توڑ کے لایا, پلیٹ میں سجائے. پھر شرم کی وجہ سے خود آگے نہیں گیا, اپنے غلام عداس کو کہنے لگا جا تو لے جا, تو لے جا. اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم, تجھے خون کی قسم, رد نہ کرنا, کھا لینا. جس کے لیے دشمن پسیج جائیں اس کے لیے اسی کی امت کے ہاتھ میں خنجر ہیں, اور ہر ضرب اسی کے سینے پر ہے. ہر نبی تنگ آ کے پکار اٹھے, یا اللہ ان کو پکڑ لے, ان کو تہس نہس کر دے. اب انتہا ہے طائف کا میدان, انتہا ہے طائف کا میدان. بے بسی, بے چارگی عروج پر ہے, آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے وہاں اس باغ میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا دکھڑا سنایا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس. اے میرے مولا, میری محنت میں کمی آئی ہوگی, میں کام پورا نہیں کر سکا ہوں گا, باقی اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں, تجھ سے آج گلہ ضرور کرتا ہوں. تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ الی بعید یتجہم او الی عدو ملکتہ امری. ایسوں کے حوالے کر دیا جو نہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میرا حق پہچانتے. یہ ایسے دردناک کلمات تھے کہ اللہ پاک محبت جوش مار اٹھے, اور فرشتہ پہاڑوں کا بھی آ گیا, جبریل بھی آ گیا کہ یا رسول اللہ حکم دیں اطبق علیہم الاخشبین, میں انہیں بیچ میں ڈال کے 2 پہاڑوں کے اندر چکی کی طرح پہاڑوں کو چلا دوں گا اور ان کو پیس کے رکھ دوں گا. آپ نے کہا نہیں, لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ. اگر یہ ایمان نہیں لائے
تو اللہ ان کی نسل میں کوئی ایسا پاک پیدا کر دے گا جو ایمان لائے۔ تو اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا صدق اللہ، سچ کہا میرے اللہ نے جس نے آپ کا نام رکھا ہے رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سچ کہا میرے اللہ نے، آپ واقعی رؤوف الرحیم۔ تو میرے بھائیوں، دوسری بات ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو اپناؤ، ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے۔ زندگی ان کی ساری محفوظ ہے، موجود ہے، کھلی کتاب کی طرح، روز روشن کی طرح۔ ایک ایک چیز، ایک ایک ادا، ساری 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے، شمس قمری لحاظ، محرم صفر ربیع الاول کے لحاظ، 61 برس 2 مہینے 23 دن آپ کی زندگی ہے، جنوری فروری کیلنڈر کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہے وہ ایام کے لحاظ سے۔ اس میں نبوت کے 23 برس 8,156 دن بنتے ہیں۔ ان 22,330 دن اور 6 گھنٹے کی ہر صبح، ہر شام، ہر دوپہر، ہر عصر، ہر مغرب، ہر عشاء، ہر پل پل کی پوری خبر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے صفحات پہ بکھیر دی ہے۔ کتابیں مٹ بھی جائیں تو اللہ نے ایسے لوگ آج بھی پیدا کیے ہیں جو سینوں سے حضور کی سیرت کو دوبارہ زندہ کر کے لکھ کے دکھا دیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی رہبر نہیں ہے، رہبر تو موجود ہے، چلنے والا کوئی نہیں ہے، راہ رو منزل کوئی نہیں، ہادی رہبر موجود ہے۔ تبھی تو آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ دجال ہوگا، کہ اب آپ کی زندگی مٹ نہیں سکتی، آپ کی سیرت چھپ نہیں سکتی۔ قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کیا کہ میں ہر جگہ حضور کا نسب اس لیے سنا، کوئی اپنے حافظے کے لیے نہیں سناتا ہوں، یا کوئی اپنے علم کے روب کے لیے نہیں سناتا ہوں۔ 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود و محفوظ ہے، روز روشن کی طرح محفوظ ہے، کوئی اس میں کسی جگہ بھی خفا نہیں ہے۔ جس کی 10,000 سال کی زندگی جو پیچھے ہے، جب وہ محفوظ ہے تو اگلی زندگی کیسے چھپ جائے گی؟ پر تلاش تو کرو، تلاش تو کرو۔ تمہیں ضرور گنے خریدنے اور بیچنے کا فکر چڑھا ہوا ہے، اور ڈگریاں لینے اور بنانے کا فکر چڑھا ہوا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، کتنا کو لے جانا چاہتے ہو بھائی؟ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے، کوئی آؤ بھائی وہ محمد مصطفیٰ کے غلام بن کے بھاگیں، کوئی دوڑ لگانے کا مزہ تو آئے۔ یہ بھی کوئی دوڑ ہے، لگا 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 کے جب نشان پر پہنچے تو آگے قبر کا گڑھا تھا، اس میں گم ہو گئے، اور ساری جیت اوروں کو دیکھ کے خود بازی ہار کے جا کے ایسا مٹ گئے، ایسا مٹ گئے کہ ٹکو ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ مرتے ہی بازی ہار گئے، ساری چیزیں پرائی ہو گئیں۔ آؤ بھائی غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگائیں، غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگاؤ کہ زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود، 80 دادیں ہیں، باپ سے لے کر آدم تک سب محفوظ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اد، بن حمیسع، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم،
بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن هميسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يارو بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيسر بن آدم علیہ السلام. یہ کھلی کتاب ہے، سب اس کے پیچھے آؤ بھائی، سب اس کے پیچھے آؤ، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اور دیکھو ہمارے ہاں نا، مجھے یہ خیال یوں آیا، ہم لوگ ذمہ دار ہیں، لوکل ذمہ دار. ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارے یہاں مراسی ہوتے تھے، اب تو وہ ذمہ دارے سارے ذمہ دار شہروں میں چلے گئے، بخیل ہو گئے، قرضے بڑھ گئے، لہذا ان کو غریبوں کو دینے کا فرصت ہی کوئی نہیں ہے. نہ تاجروں کو فرصت ہے، نہ ذمہ داروں کے پاس تو ویسے ہی پیسے تھوڑے ہوتے، تو پھر اوپر سے شہروں کے خرچے، تو بخیل ہو گئے، بخل آ گئے. ایک شاعر سے نے شاعری چھوڑ دی. کسی نے کہا تو نے شعر کیوں چھوڑ دیے؟ فقالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. میں کس بات پہ شعر کہوں؟ وہ کہنے لگے یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ تو میں کہتا ہوں شاعری کے لیے تو کچھ اسباب ہوتے ہیں جس پر آدمی پر آمد ہوتی ہے، پھر زبان پہ وہ جاری ہوتا ہے، تو اسباب ختم ہو گئے. کا کیا اسباب ہیں؟ کہ یا تو کوئی معشوق ہو جس کے عشق میں آدمی بے قرار ہو کر شعر کہے تو دنیا حسینوں سے خالی ہو گئی، سرخی پاؤڈر رہ گئے. سرخی پاؤڈر کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے، پلاسٹک سرجری رہ گئی اس کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے کوئی سخی ہوتا ہے اور جس کی تعریف کر کے کچھ ملتا ہے تو پیسہ سارا کنجوسوں کے پاس چلا گیا ہے، دنیا سخیوں سے خالی ہو گئی ہے. تو میں کس کی تعریف میں شعر کہوں؟ کوئی سخی نہیں ملتا کہ اس کی تعریف میں شعر کہوں، کوئی معشوق نہیں ملتا کہ اس کے عشق میں شعر کہوں. تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا 3 نشانیاں. کیا؟ کہ میں بارش کروں گا جب موسم نہیں ہوگا، اور جب موسم ہوگا تو روک لوں گا، حکومت بے وقوفوں کو دوں گا، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا. اور ایک بخیل کا بھی پیر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے شحیح. بخیل تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر خرچ کرے اوروں پہ نہ کرے، اور شحیح وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ اوروں پہ خرچ کرے. ویک کے خوش ہوں، لکھ ہو گیا، ہوں کروڑ ہو گیا، ہوں ارب ہو گیا، بیڑی بڑھیا ہر جگہ چھڑ کے مر جاؤں نہیں. وہ اسی میں خوش ہوتا رہتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اوروں پہ خرچ کرتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش وقت پہ کرتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. تو بھی آج پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، حکومت نکموں کے پاس ہے، اور بارشیں کا نظام خود بخود دیکھ رہے ہو، بے وقت کی بارشیں ہیں. تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ ناراض ہے جو کہہ رہا ہے توبہ کرو، منا لو اپنے رب کو، منا لو اپنے آقا کو، منا لو اپنے اللہ کو کہ یہ جہان بھی بنے اور وہ جہان بھی بنے. تو ہمارے وہ مراسی جب آتے تھے نا ہمارے ڈیروں پر، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، صرف پیو دادے پڑدادے دا نا چاونا، جو دی تعریف پٹھی سدھی کرنی، اپنی بوری دانے دے لئی تے گئے.
ہمیں بھی پتا تھا صرف ہماری جھوٹی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ جھوٹی تعریف پر بھی ایسا خوش ہو جاتے تھے، چل بھائی بوری بھر دے بھائی انو دانے دے پہ، یہ ترتیب چلی آ رہی، اب ٹوٹ گئی۔ تھوڑا بہت میں نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے، جب انہوں نے میرا پتہ چلتا وہ آ جاتے، جو ہی وہ دروازے سے داخل ہوں گے ہمارے ڈیرے کے، اتھو نہ دہاتو سے میاں طارق جمیل دے دے رے قائم، میاں اللہ باغ دے دے رے قائم، نہ میرا پیو قائم رہا نہ میں قائم رہوں گا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ میاں نیت علی دے دے رے قائم، میاں گانے دے دے رے قائم، وہ آگے بھی جاتا ہے، میں تو آگے نہیں جانتا ہوں، ان کا کام ہی یہی تھا۔ حالانکہ نہ پردادا قائم رہا، نہ دادا، نہ پیو، نہ میں، ہر مر جاؤنا ہے، لیکن اس جھوٹی تعریف پر بھی نہ پیو دادے کی نسل سن کے، تعریفیں سن کے ہم خوش ہو کے خواہ مخواہ ان کو دے رہے۔ عام فقیر آتا ہم 10 روپے دیتے، وہ آتے ہیں بدبخت 100 روپے لے کے جاتے۔ ابھی عید پہ کہنے لگا ایسا ریتا میں رتا نوٹ نہیں لینا، سوا نوٹ لینا، کہنا ابھی 500 لے۔ تو مجھے یہ خیال آیا پتہ نہیں تبلیغ قبول ہے کہ نہیں ہے، نمازیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں، اور چلو اللہ کے نبی کے میراثی بن جائیں، اس کے پیو دادے کی جس پڑھیں، اس کا نام بلند کریں۔ ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہو کر آج تک اپنے میراثیوں کو پال رہے ہیں، کل ہم یہ کہہ تو سکیں گے یا رسول اللہ تیرے میراثی بن کے زندگی گزارے۔ عمل کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جو ممبر پہ بیٹھ جائے وہ تو ویسے ہی پھنس جاتا ہے، وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں مخلص اور اخلاص والا ہوں۔ مجھے آپ کے اخلاص پر تو قسم کھانے کو میں تیار ہوں، آپ پر میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اب سارے اللہ کے لیے آئے بیٹھو، میں اپنے اوپر قسم کھانے کو تیار نہیں، مجھے نہیں پتا کب میرا نفس میرے ساتھ کھیل کھیل جائے۔ تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، تبلیغ اس کو سیکھنے کا پیغام ہے۔ پھر ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے، یہ خصوصیت ہے ہمارے نبی کی، ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے۔ ہم سے نبوت کے سلسلے میں 2 مطالبے ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہو یہ اللہ کا نبی ہے، ہاں جی اللہ کا نبی ہے، نہیں اتنے پر تمہارا ایمان قبول نہیں ہے، یہ بھی کہو کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں جی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں لا نبی بعدہ، ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لاکھ دفعہ پڑھے اور یہ اس کا ایمان نہ ہو کہ آپ آخری نبی ہیں تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ختم نبوت کے برابر مساوی عقیدہ ہے، مساوی عقیدہ ہے۔ یہ 2 ستون کھڑے نا، یہ گرا دینا تو یہ شامیانہ گر جائے گا، یہ گرا دیں تو بھی گر جائے گا۔ تو ہمارے کلمے میں 4 جز ہیں، کلمے میں 4 جز، 3 ظاہر، چوتھا باطن، 3 لفظوں میں، چوتھا معنی میں، 3 لکھنے میں، چوتھا عقیدے میں، 3 لکھنے میں ہے، چوتھا عقیدے میں ہے، 2 نفی ہیں، 2 اثبات ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو کلمہ یہاں ختم ہو گیا۔ لا نبی بعدہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بات یہاں ختم ہے الفاظ کے لحاظ سے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ بھی ساتھ مانو کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ لا نبی بعدہ کا جو لفظ ہے یہ کلمے کے اندر اس طرح چھپا ہوا ہے جیسے میرے جسم میں روح چھپی ہوئی ہے، میری ہر حرکت میری روح کے مرہون منت ہے، روح نکل جائے تو میں ابھی میت ہوں۔ لا کلمے میں سے لا نبی بعدہ کا عقیدہ اگر نکل جائے تو ہمارا کلمہ میت بن جائے گا، مردہ ہو جائے گا، یہ کلمہ ایمان نہ رہے گا، یہ کلمہ ایمان نہ رہے گا جب تک اس عقیدے کو دل میں نہ اتارا جائے اور اس کی روح کو کلمے کے الفاظ میں نہ ڈالا جائے۔ تو 4 حصے ہو گئے، 2 نفی، لا الہ یہ نفی ہے، لا نبی بعدہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے، محمد الرسول اللہ یہ اثبات ہے۔ ان 4 چیزوں کے 4 مطالبے ہیں، لا الہ
لا الہ کا مطالبہ ہے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کبھی کسی کو مدد کے لیے مت پکارو، کبھی کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کبھی کسی کے آگے ماتھا نہ جھکاؤ۔ الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہاتھ اسی کی طرف اٹھاؤ، اسی کو مدد کے لیے پکارو۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جب اللہ موجود ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، کسی کو مت صدا دو، ندا دو۔ تو اور یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ صرف زمین پہ سر رکھا جائے گا، اللہ کو سامنے رکھ کر یہ کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا، نہیں جھک سکتا، یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے گا یہ سر۔ اور محمد تغلق جو تھا نا، بڑا خر دماغ بادشاہ تھا، تو اس نے بڑے عجیب عجیب حکم نافذ کیے تھے۔ اس کے دربار میں آ کر یوں سر جھکانا ضروری تھا، یوں سر جھکانا ضروری۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس نے بلوایا تو یہ کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ تو اس نے دروازہ بنوایا، اس کے بیچ میں چھوٹا دروازہ لگا دیا جس میں آدمی یوں کر کے یوں آگے خود بیٹھو۔ جب وہ تشریف لائے تو ان کو بھی اس کی چال کا اندازہ ہو گیا، انہوں نے پاؤں پہلے اندر ڈالا۔ اگر یہ سر نظام الدین کا اللہ کے سوا آج تک کسی کے سامنے جھکا نہیں، یہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکا ہے۔ یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، غلام رسول بن جاؤ، غلام نبی بن جاؤ۔ جسے وہ سامنے وردی والے بتا رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں، اگر یہ شلوار کرتا پہن لیں تو پھر کوئی پتہ نہیں چلے گا سیکیورٹی والے ہیں کہ عام لوگ ہیں۔ تو اس محمد الرسول اللہ کے عقیدے کا اتنا مطالبہ ہے کہ اتنی غلامی رسول اختیار کرو کہ چلتے پھرتے غلام رسول نظر آؤ، کہا جا سکے یہ غلام رسول ہے، یہ غلام نبی ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام مجتبیٰ ہے۔ اتنی وردی نہ اتارو کہ پہچان ہی ختم ہو جائے غلام رسول ہے کہ غلام شیطان ہے۔